ہمارے ساتھی جب سوال پوچھتے ہیں تو اس اسمبلی میں سب سے زیادہ گھومنے والا جو لوٹا جو کاف میں تھا تو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ نون والے غلط ہیں. آپ جب نون میں تھا تو کہتا تھا پی ٹی آئی والے غلط ہیں. سوال پہ آئیں, سوال پہ آئیں. میں ہے تو کہتا ہے پیچھے نون جی والے جناب غلط عبد ہیں. الشکور صاحب, عبد الشکور صاحب. جی عمر ایوب صاحب, جی عمر ایوب صاحب. میرے جناب اسپیکر بہت شکریہ. میرے گھر پہ ابھی بھی کتاب ہے ایک شخص کی جس کا نام تھا زلفی, جس نے لکھا تھا with fondest regards to daddy from زلفی. زلفی عرف تھا ذوالفقار علی بھٹو کا جو سیکرٹری جنرل تھا پاکستان مسلم لیگ ایوب خان کے ساتھ. وہاں سے اس نے پارٹی چھوڑی اور آگے گیا, بلکہ اس کو کابینہ سے نکالا گیا اس کی نااہلی پہ. دوسری چیز میں پھر دہراتا ہوں, مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر کے پی کے وہ جماعت اسلامی میں بھی تھے, پاکستان مسلم لیگ کاف میں بھی تھے, آج وہ صوبائی صدر ہیں کے پی کے مسلم لیگ نون کے. پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں پھر بات کریں. مقابلہ کرنے کے لیے پٹیل ہوں یا کوئی بھی ہو, آئے ہری پور سے مقابلہ کریں, انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے. جی شازیہ مری صاحبہ, آپ. جی شازیہ مری صاحبہ. آپ کی بہت مہربانی, آپ بھی اس کرسی پہ بیٹھے ہیں. سوال پاور ریلیٹڈ تھا, اگر ایم او یوز پہ تھا, اس وقت عوام ایم او یوز کا اچار ڈالیں گے. جب پاکستان میں اندھیرا ہے وہ قورمہ بنا کے کھائیں گے. چولہے تو ان کے ویسے ہی بجھے ہوئے ہیں. انڈسٹریز کا پہیہ آپ جام کر رہے ہیں, کیپٹیو پلانٹس کو آپ گیس جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہی نہیں دے رہے, پاکستان کو آپ نقصان پہ نقصان پہنچائے جا رہے. ہمیں بھاشن دیتے 3 خراب سرکولر ڈیٹ اس نااہل حکومت کی وجہ سے. 3 خراب ریکارڈ کی سرکولر ڈیٹ ہوئی ہے. کون چوری کر رہا ہے, کون کرپشن کر رہا ہے جو سرکولر ڈیٹ بڑی ہے, یہ ساری باتیں آپ ہی کیا کرتے تھے. اب ہمیں پاکستان کی غلط تاریخ نہ بتائے. آپ ہمیں بتائے کہ پاکستان میں 10 جنوری کو بلیک آؤٹ کیوں ہوا. آپ ہمیں بتائے پاکستان میں کیوں ہے. آپ ہمیں بھاشن نہ دے, ہم یہ آپ کا لیکچر سننے نہیں آئے, ہم اپنے عوام کے مسئلے لے کر آئے. نو سر, یہ آپ منسٹر صاحب کو سمجھائیں کہ یہ تقریر جلسے کی نہیں ہو رہی ہے. یہاں یہ جلسے میں نہیں ہے, نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کھڑے. He is not standing and addressing a جلسہ. سب سے پہلی بات یہ جناب اسپیکر کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاور سیکٹر ہمیں ورثے میں ملا اس پہ جو سرکولر ڈیٹ ہم پہ پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جو میں بار بار کہتا ہوں بارودی سرنگیں, اس کو پہلے ہم نے ڈیفیوز کرنا تھا. سابقہ حکومتوں نے دونوں نے, بالخصوص مسلم لیگ نون کی حکومت جو گئی تھی, وہ بارودی سرنگوں کو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مقدار کیا تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا 2013 میں جو کمپلسری یا آپ کے پاس جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی انٹرسٹ کی, آپ کی انشورنس کی, وہ پیمنٹ جو آپ کی ہے کمپلسری پیمنٹس, وہ آپ کی 185 ارب روپے تھی 2013 میں. جناب اسپیکر یہ کمپلسری پیمنٹس یہ اٹھ کے 2018 میں جس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو سابقہ حکومت نے جو تحفہ اور جو بارودی سرنگ وہ بو کے گئے تھے, لگا کے گئے تھے ٹائم بم, وہ 468 بلین روپیز پہ لے کے چلے گئے تھے. 468 بلین روپیز یہ کمپلسری پیمنٹ غلط معاہدوں کی وجہ سے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہی آپ اندازہ لگا لیں کہ 2020 میں جو پچھلا سال گزرا ہے یہ کمپلسری پیمنٹس سابقہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے 860 ارب روپے پہ چلی گئی, اور 2023 میں یہ پیمنٹس 1455 ارب روپے پہ جائیں گی. ابھی ہم لوگ بات آتے ہیں, انہوں نے سوال, ان کا تو اس سوال کے ساتھ دور دور سے تعلق نہیں تھا جن کا یہ جواب پوچھنا چاہ رہی ہیں, تو میں ان کو ابھی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, سو تحمل سے سن لیں. جناب اسپیکر جو اہم بات ہے, کیپٹیو پاور پلانٹس پہ آتے ہیں ہم لوگ. وہ کیپٹیو پاور پلانٹس پہ کیوں گئے تھے لوگ؟ کیونکہ ان کی حکومتوں نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسمیشن سسٹم پہ کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ 2 سال میں این ٹی ڈی سی کے سسٹم میں تقریباً 49 بلین روپیز ہم نے انویسٹ کیے. ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ ہم نے 74 بلین روپیز استعمال کیے,
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر اہم بات کیپٹیو پاور پلانٹس کا کیا ہے کہ وہ آپ کی انڈیجنس اور آپ کی ایک سکیرس ریسورس نیچرل گیس جو ہے ان کا وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے لیس ایفیشنٹ پاور پلانٹس میں اور اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں اور آربیٹراج اس کو کہتے ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں. ہماری حکومت نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس بجلی اویلیبل ہے, گریڈ کی سٹیبلٹی آپ کے پاس موجود ہے, لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا اور ہم نے یہ چیز باور کرائی کہ جن لوگوں کے پاس کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم نے آپشن دیا کہ جو جنرل انڈسٹری ہے وہ 1 فروری سے کنورٹ ہوگی, ان کو گریڈ پہ لائیں گے. ایکسپورٹ اورینٹڈ جو آپ کے پاس کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں وہ 15 مارچ تک, اور جناب اسپیکر جو آپ کے پاس جن کے پاس کو جنریشن ہے اور وہ لنک نہیں ہے گریڈ کے ساتھ ان کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اینڈ آف دی ایئر تک کریں گے. جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حلقے میں یا لوڈ مینجمنٹ یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جہاں پاکستان میں 8,880 فیڈر ہیں, 80% فیڈر ہم نے لوڈ مینجمنٹ سے مستثنا کر دی ہیں, کلیئر کر دی ہیں. اور جہاں پہ لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے میں جگہ بتا دیتا ہوں, سیپکو, ہیسکو, کیسکو, پیسکو, وہاں پہ ہائی لاس ایریاز میں چاہے ہم لوگ بجلی دینا بھی چاہیں پر ان لوگوں کی حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, فیڈر کی لینتھ زیادہ ہے, چوری ہے, اس پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم لوگ بہتر کریں گے. پر بنیادی طور پہ ان جو ہمارے الیکٹڈ ساتھی ہیں یہ بھی وہاں پہ تعاون کریں, ان چوروں کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ جس وقت ہم بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں انہی کے پارٹی کے لوگ سب سے سامنے آتے ہیں. اور یہاں پہ جناب اسپیکر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جس وقت ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو سندھ میں ہاتھ ڈالا تو چیف منسٹر کے آفس سے آرڈرز تھے کہ آپ ایف آئی آر نہ درج کریں. ہم نے آئی جی کو یہاں پہ بلایا اور ایف آئی آر درج کرائی کیونکہ انہوں نے ہمارے اہلکاروں کو زد و کوب کیا. بہت شکریہ. جی شازیہ مری صاحبہ, آپ جی شازیہ مری صاحبہ, آپ کی بہت مہربانی, آپ بھی اس کرسی پہ بیٹھے ہیں. سوال پاور ریلیٹڈ تھا, اگر ایم او یوز پہ تھا, اس وقت عوام ایم او یوز کا اچار ڈالیں گے. جب پاکستان میں اندھیرا ہے وہ قورمہ بنا کے کھائیں گے, چولہے تو ان کے ویسے ہی بجھے ہوئے ہیں. انڈسٹریز کا پہیہ آپ جام کر رہے ہیں, کیپٹیو پلانٹس کو آپ گیس جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی نہیں دے رہے, پاکستان کو آپ نقصان پہ نقصان پہنچائے جا رہے. ہمیں بھاشن دیتے 3 کھرب سرکولر ڈیٹ اس نااہل حکومت کی وجہ سے, 3 کھرب ریکارڈ کی سرکولر ڈیٹ ہوئی ہے. کون چوری کر رہا ہے, کون کرپشن کر رہا ہے جو سرکولر ڈیٹ بڑی ہے؟ یہ ساری باتیں آپ ہی کیا کرتے تھے. اب ہمیں پاکستان کی غلط تاریخ نہ بتائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں 10 جنوری کو بلیک آؤٹ کیوں ہوا, آپ ہمیں بتائیں پاکستان میں کیوں ہے. آپ ہمیں بھاشن نہ دیں, ہم یہ آپ کا لیکچر سننے نہیں آئے, ہم اپنے عوام کے مسئلے لے کر آئے. نو سر, یہ آپ منسٹر صاحب کو سمجھائیں کہ یہ تقریر جلسے کی نہیں ہو رہی ہے, یہاں یہ جلسے میں نہیں ہے, نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کھڑے. He is not standing and addressing a جلسہ. شاہدہ اختر علی صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے سپلیمنٹری کویسچن تو دے دیا ہے, لیکن جناب اسپیکر یہ جب سے جو بھی کویسچن آتا ہے اس کا ہمیں پراپر جواب نہیں دیا جاتا. اگر میں اسپیسیفک سپلیمنٹری کروں تو مجھے ایک لائن میں وہی جواب دے. اس طرح کے جس طرح یہ وعدے کیے تھے اور جس طرح آپ یہ ایفا کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے, پوری قوم کے سامنے یہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے. میرا یہاں پہ سپلیمنٹری سوال ہے کہ نیلم جہلم آپ بیٹھ جائیں اپنی نشست پہ, لیا جا رہا ہے جبکہ یہ 2018 میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس لیے تمام ممبروں سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھیں. کے پہ نالائکیاں کر رہی ہے اور عوام کو اس مصیبت اور اس ازالہ سے کب چھٹکارا ملے گا؟ جی عمر ایوب صاحب, یہ مووی نہ بنائیں, موبائل استعمال نہیں کریں. جناب اسپیکر,
जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मुझे उमर अयूब साहब, जी जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मोहतरमा की आवाज़ ही मुझे नहीं आई इस शोर की वजह से। मैं दोबारा कहता हूँ, दूसरी बात, मेरी बात सुन लें। माशाल्लाह जो यहाँ पे ये नारे कस रहे हैं, मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून के सदर, उनका नाम मुझे बता दें। वो माशाल्लाह मेरे साथ कॉलीग थे, जमात इस्लामी के टिकट पे आए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर हुए और अभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर है। तो पहले उनसे पूछे ना, पहले वो आपके अपने घर में पहले आप जरा गिरबान झोंक के देखें, सबसे पहली बात ये है। फिर यहाँ पे और भी इनके मेंबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम लीग नून को 40,000 से ज्यादा की शिकस्त देके इस हाउस में पीटीआई के टिकट पे आया हूँ। आइंदा भी इंशाल्लाह मुकाबले के लिए आते तो आ जाए, ये गाजी मैदान। इनमें से और भी किसी को शक है मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने का, आ जाए, फिर भी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो शिकस्त देंगे पीटीआई के टिकट पे इंशाल्लाह ताला। जहां तक सवाल है जनाब स्पीकर, जरा आप काइंडली दोहरा दें, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। जी उन्होंने पूछा है नीलम जेलम पर सरचार्ज क्यों लगाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जिस वक्त जनाब स्पीकर नीलम जेलम पे क्योंकि स्कोप उसका बढ़ गया था, सरचार्ज जो है उसका लगा रहा था टू इनको, और ये इस पे रिटर्न में भी है कि जो आपका स्कोप ऑफ वर्क का उस बढ़ गया था, उसकी कॉस्ट रिकवरी के लिए, पैसे जनरेट करने के लिए, और ये पहले से आ रहा था और ये आइंदा चंद महीनों के बाद ये डिसकंटिन्यू होगा।